یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام بشیر ہے اور میں کافی عرصے سے یہاں پر آتا ہوں، جب سے 2003 سے ایسا کچھ، اور حضور ایک کوشچن اٹھا تھا کچھ عرصے پہلے، اور جس کی اشاعت تو ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ کہا جائے کہ اس کو فریش اپ کرنے کے لیے یا اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دوبارہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کو سوال کو اٹھایا جائے۔ یہ سوال کا جواب آپ نے پہلے دیا تھا، لیکن پھر بھی حضور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ پہ عورت کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، عورت طلاق دیتی ہے، اور طلاق کے اندر ایک تو ایکچولی دنیاوی طلاق ہوتی ہے کورٹ کے ذریعے سے، اور اگر اس نے خلا لی ہے تو خلا کا اصول کیا ہے، یہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ خلا کیا اس طرح ہو سکتی ہے کہ عورت بولے کہ میں نے خلا لے لی تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ خلا کے لیے جہاں تک سنا گیا ہے اور جہاں تک آپ کی اشاعت ہے، اس میں تو یہ ہے کہ کوئی مفتی کے سامنے کوئی ایسے اس میں دونوں پارٹیاں ہوں اور دونوں پارٹیاں مل کے وہ وہاں پر پیش ہوں، اور مفتی صاحب کا کہنا اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو خلا ہوئی یا نہیں ہوئی، یا وہ خلا لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی خلا کہہ دیا تو تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میرے کو تھوڑی وضاحت چاہیے، دعا میں یاد رکھیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خانقاہ میں جو ہے بشیر محمد صاحب تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے آج سوال کیا ہے طلاق کے حوالے سے کہ جی وہ عورت طلاق دے دے کسی ایسی جگہ پہ، یا کہ وہ عورت نے خلا دائر کیا اور یک طرفہ خلا ہو گیا، یا کورٹ نے یک طرفہ اس کو خلا دے دیا اور دونوں پارٹیاں وہاں موجود نہیں ہیں، تو خلا ہوا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ طلاق تو اصل میں دینے کا حق تو مرد کو ہے۔ مرد جب جو ہے باہوش و آواز جو ہے وہ طلاق جب دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ طلاق واقع ہوگی، جو بھی احکام ہوں گے۔ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ یہاں امریکہ یورپ میں اس کو کہا جاتا ہے عورت بھی طلاق دے دیتی ہے، تو ایسا اسلام میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ عورت طلاق دے سکے۔ ہاں البتہ عورت کو خلا لینے کا حق ہوتا ہے اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ ہماری نہیں نبھ رہی، بن نہیں رہی ہے، اور شوہر جو ہے وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ ساتھ رہنا جو ہے مناسب نہیں لگ رہا، تو وہ خلے کی درخواست کر سکتی ہے۔ اب خلے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مطالبہ طلاق ہے، یہ شوہر سے مطالبہ کری کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ شوہر پھر اس کے خلے کی درخواست پر غور کر کے مثلا یوں کہہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے آپ مہر معاف کرو، جو $25,000 مہر تم نے لینا وہ معاف کر دو، تو مہر معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں خلا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے میں نے مہر معاف کر دیا، اب اس سے خلا کے پیپر سائن کر دیا، ایکسیپٹ کر لی اس کی درخواست، اب یہ خلا ہو جائے گا، اور یہ خلا طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی فوراً نکاح ختم ہو جائے گا یہ خلا۔ لیکن اگر جو شوہر نے جو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا خلا، تو اور نہ جو اس کے وکیل نے ایکسیپٹ کیا، اور خود ہی جو عدالت کے اندر جو اسے پیشیاں دیں اور 2-4 سمن، جیسے آج کل عدالتوں میں ہوتا ہے 2-4 سمن بھیجے اور شوہر پیش نہیں ہوا نہ ان کا وکیل پیش ہوا، اور جو جج نے فیصلہ کر دیا خلا، اس کو کہتے ہیں یک طرفہ ڈگری خلے کی جاری کر دی، جیسے ہمارے ملکوں میں بھی عدالتوں میں ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے اسلامی کے لیے خلا واقع نہیں ہوتا، اسلامی کے لیے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور وہ عورت جو بدستور اس شوہر کی بیوی رہے گی۔ تو اسلامی کے لیے جو ہے وہ خلا لینے کے لیے جو شوہر کا ہونا یا اس کے وکیل کا موجود ہونا، اس کی رضامندی سے سائن ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ موجود نہیں اور یک طرفہ ہوا تو اس سے اسلامی کے لیے خلا واقع نہیں ہوتا۔ باقی خلا کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہاں یقیناً مفتی کے سامنے بیٹھ کے کونسلنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی خلا لینے کی ریزنز کیا ہیں، کیونکہ خلا لینے کی جو ریزنز ہیں ان ریزن کو دیکھا جائے گا۔ اگر معقول ریزن ہے، معقول شکایات ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ شوہر کو کہا جائے کہ پھر آپ اس کو خلا ایکسیپٹ کر لیں بھائی، اب یہ لگتے گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب میاں بیوی میں نہ بنے، ایک ثالث مقرر کر کے آپ تفریق کر لو، دونوں کا اللہ وارث ہے، اس کو شوہر دے دے گا، اس کو بیوی دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ لیکن اگر خلے کی شکایت ایسی ہے کہ بے بنیاد شکایت خلے کی، کوئی اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جو خاص طور آج کل کے زمانے میں جو بے راہ روی اور بہکاوے کا زمانہ ہے، ویسے عورت بہک گئی، کسی دوسرے کے ساتھ جو اٹکیلیاں کرنے لگی، کسی دوسرے کے افیئر کے اندر مبتلا ہو گئی، اب یہ شوہر اس کو برا لگنے لگ گیا اور کہتی مجھے خلا دے دو۔ یہ اس طرح کی خلا کا مطالبہ گناہ ہے،
اور اس پر جو ہے وہ جو بھی قاضی وقت جو ہے وہ خلا اس کو دینا بھی نہیں چاہیے، جاری بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ بے روی کا شکار ہے، اس کو کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ خلے کے لیے معقول جو ہے وہ شکایات وجوہات ہوتی ہیں، اس کے بعد اسلام خلے کے پروسیس کو لے کے چلتا ہے۔ جی بہت شکریہ وضاحت کرنے کا۔ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔